جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں۔ لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست و عظیم ہستی ہیں کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ اے عاشقان رسول، آئیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات بیانتے ہیں جو آپ کو لاسانی اور بے مثال بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبہ یعنی نبی کا ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اس ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابوبکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں میری امت داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا گیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابوبکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ ہجرت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابوبکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، ابوبکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا،
مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہے جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار سور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی عطا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری پیر یا منگل کے دن ہوا۔ مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں وفات پائی آپ نے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔